من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی میرا وجدان تھا یہ کہنا کہ میں پورا لمبا سلام پڑھا لیکن کیونکہ وقت کافی سارا گزر چکیا تھے میں بابا جی جڑے آغاز ناز شریف دے اشعار پڑھتے سن میں وہ پڑھ کے اگو تقریر شروع کرتا کہ رحمت للعالمی ہے جان محفل آپ ہے رحمت للعالمی ہے جان محفل آپ ہے منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں اور تندی طوفان سیاہ کیا ڈبوئے گی مجھے تندی طوفان سیاہ کیا ڈبوئے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہے
اور شعر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں، شعر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں۔ معزز سامعین محترم اور اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سادات کرام اور سیاسی اور سماجی شخصیات، میں اور تمام آپ حضور کے غلام، آپ کافی دیر سے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ہمیں بھی پہنچنے میں بڑی تاخیر ہو گئی، اور وہ بات اس طرح ہے کہ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہے، آپ کے والد محترم جو تھے نا وہ کسی اور سے متاثر تھے، تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی آ کر ان کو اعلیٰ حضرت کی باتیں بتاتے کہ ہمارے امام نے یہ کہا، سنیے، یہ پڑھا، یہ لکھا، یہ سب سے اولا والا ہمارا نبی زمین و زمان تمہارے لیے، یہ جناب سارا کچھ لکھا، کیا ہی ذوق افزا تمہاری ہے جی، شفاعت تمہاری، واہ واہ، یہ سارا کچھ سناتے ہیں، وہ توجہ نہ دیتے۔ ایک دن مولانا نعیم الدین مراد آبادی اللہ کی بارگاہ میں بڑے روئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کا بڑا ماننے والا ہوں، میرے والد صاحب پٹری سے اترتے جاتے ہیں، میں کدھر جاؤں گا؟ انہوں نے لا کر اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے والد گرامی کو دی، کہا ابا جی اس کو پڑھیے گا ضرور ایک مرتبہ، میری یہ خواہش ہے، آپ جو مرضی کہیں ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا۔ انہوں نے ساری رات کتاب پڑھی نا، تو شاعر بھی تھے، صبح کتاب بند کی اور صبح جب ہوئی نا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر پتہ کیا کہا، میں نئے آنے والے مہمانوں کو سنانا چاہتا ہوں، کہا کہ پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت آپ کا تخلص تھا، کہا پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی، پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ شیخ و قاضی، اب رضائے احمد اسی میں جانوں کہ احمد رضا ہو راضی۔ بھائی ہماری سیاست، ہماری زندگی، ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف ایک بات کے لیے آئے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کوئی آنے نہیں دے گا یا کوئی جیتنے نہیں دے گا، یہی وہم تو مکے کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھا، یہی وہم تھا ان کو، یہی انہوں نے گمان سی جو بلال نو اسی کتھے اگے آن دیں دیا، اے جناب خباب بن عرط نو اس نو کتھے آن دیں دیا، اے عمار بن یاسر نو اسی کتھے آن دیں دیا، اے زید بن حارثہ نو اسی کتھے اگے آن دیں گے، اے جناب اسامہ بن زید نو اسی کتھے آن دیں گے، اے چھوٹیاں قوماں دے لوگن، اے نکے جناب خاندانہ دے لوگن، انہاں نو اسی کتھے آن دیں گے۔ مکے دی اسٹیبلشمنٹ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، امیہ، انہاں سارے نو ایک گھمنڈ سی، لیکن اسلام اپنا مزاج رکھتا، اسی اسلام دے منن والے ہاں، ایجنسیاں نہیں آن دین گیاں، فلاں نہیں آن دین گیاں، فلاں نہیں آن دین گیاں، اے بھی وہ تو سارے کہندے سن کہ جناب اسی تانوں بھن کے رکھ دیاں گے، وہ ایک کہندے سن کہ اسی جناب تہاڈے خاندان دے سارے لوگاں نو، تہاڈے جناب کارکنان نو، ذمہ داران نو، اے سردار صاحب نو، اے علماء نو، اے مشائخ صاحب، اے مشائخ نو، اے پیران اعظام نو، اے کینڈیڈیٹ نو اسی 55 سال قیدا سنا دتیاں، 5500 سال قید سنا دتی، تسی جیل وچ چھڑو گے۔ ایک بندہ کہندا سی نہیں اسلام دا مزاج نہیں، تساں وی رونا، تہاڈیاں نسلاں نے وی رونا۔ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا، کوئی بندہ رہ گیا ہوئے اتو لے کے تھلے تک کوئی بندہ باقی رہندا ہوئے، اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا، یا اللہ نے سارے نو گرنا ہے تے کلیاں کر کے، کٹھے نہیں کلیاں کر کے، انہاں سارے نو کلیاں کر کے ہوئے کہ نہیں کلے۔ اس واسطے اسلام دا اپنا مزاج ہے، جڑے کہنے نہیں آن دینا اسلام انہاں تو کہے گا اگے لگو، انہاں نو لے کے چلو، اے اسلام دا
مزاج ہے جڑے کہندے سن اسی چابی نہیں دینی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت تو پہلے اے حضرت عثمان ہورن, اے حضرت عثمان غنی نہیں, اے حضرت عثمان ہورن انہاں فتح مکہ دے موقع تے کلمہ پڑھیا. انہاں دے خاندان کو اج بھی چابی بیت اللہ شریف دی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نے حرم میں تشریف لائے, حضور مسجد حرام میں تشریف لائے. امام الانبیاء دے چاہت کی تھی کہ میں کعبے دے اندر جا کر نماز ادا کراں, کعبے دے اندر جا کے نفل پڑھا. حضور نے فرمایا عثمان جاؤ چابی لے کے آؤ. عثمان گئے, اج کلمہ نہیں پڑھیا انہوں نے, گئے اپنی والدہ کول, انہاں دی اماں جان کو چابی ہوندی سی. انہاں نے کہا ماں جی حضور کہندے چابی دیو میں کعبے دے اندر نفل پڑھنے. انہاں دی ماں نے کہا چلا جا کم جا کے کر, اسی حضور نو چابی نہیں دیندے, اے پورا مکہ خلاف ہو جائے گا, اے اپنے بھی بیگانے بھی سارے رشتہ دار ناراض ہو جان گے, ایتھے ملک تے خان ناراض ہو جان گے, ایتھے سردار تے وڈیرے ناراض ہو جان گے, اسی چابی نہیں دیندے حضور نو. ایہی وجہ نا انہاں نے کہا اسی چابی نہیں دیندے, جا کے کہہ دے. او واپس آئے, انہاں نے کہا حضور میں معافی چاہنا, میری امی جان چابی نہیں دیندیاں تے میں تہاڈے کو معافی چاہنا. حضور نے فرمایا عثمان کوئی گل نہیں, ایک دن چابی ساڈے ہاتھ وچ ہوئے گی, یہ چابی ساڈے ہاتھ وچ ہوئے گی, ساڈا دل جس نو کرے گا اسی یہ چابی دیاں گے. ہجرت بھی ہو گئی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور مدینہ پاک وچ آ گئے, اور بدر بھی ہویا, احد بھی ہویا, خندق بھی ہویا. اس تو بعد حنین جناب جدو فتح مکہ ہویا نا, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور مسجد حرام میں تشریف لائے. فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حضور آ گئے, آج فاتحانہ انداز وچ آ گئے. ایک درمیان ایک گل ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو این کر کے فتح مکہ دے جناب مقام عرج تو حضور گزرے نا مقام بیدات ہو, حضرت سعد بن عبادہ نے جھنڈا چکیا ہویا. اے کہتے جی تہاڈے کارکنان بڑے بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کردے نے. میں کہا اسی صحابہ کولوں سکھیا, اے اسی اہل بیت کولوں سکھیا کہ گل ڈاڑی کرنی, مالک قبول کرن نہ کرن انہاں دی مرضی. حضرت سعد بن عبادہ نے جھنڈا چکیا. آج سامنے مکے دی وادی نظر آ رہی, آج وادی بطحا نظر آ رہی, آج وہ وادی نظر آ رہی جتوں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ہجرت تو مجبور کیتا گیا. حضور دی صاحبزادی نو اونٹ تو گرا کے شہید کیتا گیا. آج اس جناب وہ وادی آ گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جناب تنگ کرنے والے سارے موجود ہیں. امام الانبیاء آ رہے, حضرت سعد بن عبادہ دے ہاتھ تے جھنڈا تے نعرہ لا دیتا الیوم یوم الملحمہ, الیوم تستحل الکعبہ. انہاں کہ آج تا مزہ آئے گا, آج تا جنگ دا دن ہے, آج تا اسی کعبے وچ بھی بندے وڑ کے رکھ دیں گے. آج آ رہے ہیں حضور دے مقابلے جناب آئے سارے, آج اسی سارے وڑ کے رکھ دیں گے. جدو جناب اے مکے والے نے نعرہ سنیا نا تے پورے اہل مکہ امام الانبیاء فاتحانہ انداز وچ آ رہے ہیں, این پورا مکہ این کر کے ہلیا. انہاں دے جناب دل ہلے, انہوں نے چھوٹی جہی بچی اختیار کی تھی, اس کو شعر لکھ کے دیتے, اور شعر لکھ کے دیتے کہ جا کے حضور دی سواری دے سامنے پڑھ, تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. اور چھوٹی جی بچی شیر لے کے امام الانبیاء دی سواری دے سامنے آ گئی. جب حضور دی سواری دے سامنے آئی تو انہیں کی پڑھیا, انہیں کہا یا نبی الہدا لیسا قریشی لجائیون, یا نبی ہادی پر حاج قریشی لجاجت کر دیں. آج اگر تسی اپنے غلامن اس سے حال نال مکے دے اندر داخل کر دیتا تے سعد بن عبادہ آج اس طرح اندر آ رہا مکے دے اندر جس طرح شیر اپنے بھٹ تے بہ کے شکار نو نوچ رہا ہوندا. یا رسول اللہ اگر سعد بن عبادہ اس سے نعرے دے نال مکے داخل ہو گیا تے اے بچیاں دے ہاتھ تے جویں پتیاں مسلیاں جاندیاں, جویں کھمبیاں مسلیاں جاندیاں, این کر کے مکے والے مسئلے جان کے حضور آج وقت تا گزر چکیا لیکن مکے والے نظر رحمت منگدے, حضور تہاڈی رحمت دی چادر منگدے, آج مکے والے نو معافی دے دیو. تو حضور نے پوچھا کنے نعرہ لایا, انہوں نے کہا سعد بن عبادہ نے لایا. حضور نے فرمایا کی نعرہ لایا, انہوں نے کہا جی الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. حضور نے فرمایا نہیں, الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ. فرمایا آج تا رحم دلی دکھانی دا ویلے, آج تا اسی کعبے دی شان اور بتا کے رکھ دیں گے. حضرت ابو سفیان بھی آ گئے, حضور کو کلمہ پڑھ لیا. امام الانبیاء نے اعلان فرمایا, فرمایا سارے نو معاف کر دیتا, لیکن جڑے نوجوان سن نا اہل قریش انہوں نے مقابلہ کرنا چاہا. امام الانبیاء اینڈ تو داخل ہوئے. حضرت خالد بن ولید جنت المعلی علی سائڈ تو اینڈ کر کے مکے دے اندر داخل ہو رہا ہے, اور جب داخل ہوئے نا تو مکے دے جڑا قریشی جڑے نوجوان سن انہاں خالد بن ولید کا مقابلہ کیتا. آگے گل سنن والی اینڈ کر کے جب تلواراں چمکن دی دوروں وادی تو امام الانبیاء نے دیکھا نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.
ہاں جی امام الانبیاء نے جو دیکھے تلواریں جناب ٹکران کی آواز آئی اور تلواریں چمک رہی ہیں ان کر کے، حضور نے صحابی کو بلایا، فرمایا جا کے خالد کو کہو تلوار ہلکی کر دے، تلوار نہ چلائے، تلوار ہلکی کر دے۔ وہ گئے اور جا کے پیغام دے کے واپس آ گئے، تلواریں اور تیز ہو گئی ہیں، بہت تیز چلنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار تیز چلا دیتی۔ جب امام الانبیاء دے سامنے آئے نا سین حرم میں، خالد بن ولید بھی پہنچے اور امام الانبیاء تشریف فرمان۔ حضور نے فرمایا خالد میں تینوں پیغام بھجوایا کہ تلوار ہلکی کر دے، کہ تو تلوار تیز کیوں کی تھی؟ انہوں نے کہا حضور میرے کو تو پیغام آیا کہ تلوار تیز کر دے۔ حضور نے اس صحابی نو بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ، تانوں میں کی پیغام دے کے بھیجا سی؟ انہوں نے کہا حضور تسی مینوں پیغام یہی دیتا سی، میں جدوں تھوڑی دیر اگے نکلیا نا اے باہر پیغام دین واسطے، ایک بندہ مینوں ملیا جس دا سارا آسمان نہ لگ رہا سی تے پیر زمین نہ لگ رہا سن، تے اس دے جناب جڑے بال سن نا وہ گٹے تک پیر سن۔ انہیں مینوں کیا کہ جا کے کہہ تلوار تیز کر دے ورنہ میں تیری دھون لا دیں گا۔ اس واسطے حضور میں جا کے کیا تلوار تیز کر دو۔ امام الانبیاء نے ایسے آنکھ جس سمت اٹھی غنی کر دیا۔ ہاں جی امام الانبیاء نے ان کر کے اپنی نگاہ رحمت اٹھائی۔ حضور نے فرمایا اچھا ایک موقع تے انہوں نے مینوں ستایا سی تے میں دعا کیتی سی کہ تسی میرے ہاتھ وچ آ گئے نا تے میں تانوں چھڈاں گا نہیں۔ اللہ نے او دعا اج پوری کیتی، وہ دعا آج پوری کی تھی۔ اللہ نے فرشتہ بھیج دیتا کہ تاکہ جناب میرے ہاتھ قابو جا گئے، امام الانبیاء آ گئے۔ حضور نے حضرت عثمان نو بلا لیا، وہی عثمان جنہوں نے چابی نہیں دی تھی۔ حضور نے فرمایا عثمان جاؤ چابی لے کے آؤ۔ وہ پھر گھر گئے، انہوں نے کہا ماں جی چابی دو، انہوں نے کہا چابی کوئی نہیں، انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل دیکھو، پنجابی دی زبان اس کا ترجمہ ہے پڑھتا بھائی باہر نکلو دیکھو گڑ کی بن گیا۔ امام الانبیاء فاتحانہ انداز چاہ گئے، علی آج من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من دخل دار حکیم ابن نظام فهو آمن۔ آج تا جناب بڑے بڑے آ گئے، آج تا ابن خطل کعبے دے پردے میں لٹکے ہویا اور اینکر کے ہو گیا اور گستاخ رسول ہے کیا ہے صحابہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اینکر کے امامہ اتار رہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسا فرمایا سی ابن خطل گستاخ رسول ہے اس دی معافی کوئی نہیں، ہن اے ویکھے ادھر کعبے دی دیوار ہے، ادھر کعبے دا غلاف ہے، کعبے دی رسیاں تڑیاں پکڑ دے ہویا پشکار لٹک گیا۔ امام الانبیاء نے این پکڑی دوبارہ واپس رکھی، حضور نے فرمایا اقتلو اس کو اتھے قتل کر دے۔ ہاں حضور کی عزت کا مسئلہ کائنات میں جدا گانا ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ۔ وہ گئے حضرت عثمان کہا ماں جی چابی دے، انہوں نے کہا چابی کوئی نہیں، انہوں نے کہا باہر نکل کے دیکھو آج کی بن گیا۔ انہوں نے چابی دی تھی، امام الانبیاء نے کعبے دا دروازہ کھلوایا۔ بہرحال اے طویل بات ہے، جب امام الانبیاء نے دوبارہ دروازہ بند کرایا نا کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے چابی لئی، حضور نے فرمایا عثمان تینوں آکھیا سی نا کہ چابی ایک دن ساڑھے ہاتھ چوئے گی۔ بس میں انہوں نے کہنا چاہنا کہ تسی پریشان نہ ہو، اے جڑے کہنے نہیں آن دینا، اے نہیں آن دینا، انہوں نے دیکھا اسلام نے کی کیتا، اسلام نے بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا۔ جڑے کہنے سے نسی بلال نو ہٹاؤ تے اسی کلمہ پڑھ دیاں، اسلام نے کیا اچھا تسی یہ گل کر دیو، بلکہ بڑے بڑے سردار تے کہن تے مجبور ہو گئے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اور کوئی بندہ نہیں لبیا ساڈیاں پیو دیاں روحاں زخمی کرن واسطے۔ حضور نے بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھایا۔ اقبال کہتا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، انہاں نام لینے والا کوئی نہیں، دنیا تے بلال بلال ہو رہی، کیڑی وجہ میرے آقا و مولا دے دامن رحمت نہ وابستہ ہونے دی وجہ۔ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بس یہ کو گل واسطے آیا او حضور نال وفا واسطے، بس سانو اس نال کوئی غرض نہیں۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، اقبال کہندا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ نہیں ہے میر کارواں میں خوئے دل نوازی۔ اور اقبال کہندا او اے تسی کہندے ہو کہ اسی جا کے انہاں دے اگے سر جھکائیے جنہاں دے یورپ دے اگے سر جھکے ہوئے، جنہاں دے جناب انگریز اور جناب انہاں دے چمچے دے اگے سر جھکے، ساڈا سر اسا سر نہیں رکھیا۔ ایک گردنہ جناب اقبال کہتا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اسائے صرف ایک کو بارگاہ میں جھکن واسطے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بارگاہ کیڑی ہے کہ مولانا نیازی این کر کے ایڈا وڈا تر رہا، آپ دا این کر کے ایڈا وڈا تر رہا، آپ نے پایا ہویا کہ این کر کے جناب باب جبریل تو داخل ہوئے، کہ این جا رہا ہے کو بندہ آگے انہوں نے کہا نیازی حضور دی بارگاہ ایڈی وڈی پاک تے ایڈا وڈا تر لے کے جائیں گا، آپ نے فرمایا پر خوددار آگے سے ہٹ جاؤ۔ جب نیازی کا سر حضور کی بارگاہ میں جھکے گا تو ساتھ تورا بھی جھک جائے گا۔ ہم نے ایک ہی در رکھا ہوا ہے،
ہاں اور کوئی ڈر نہیں. ہم سے کوئی بات کہے یا کوئی کہے, ہم سے طواف نہیں ہوتے کسی کے جناب دفتروں کے اور کسی کے بات کے, اور یہ ہوں گے بھی نہیں. اسلام اپنا مزاج رکھتا ہے. اسلام کہتا ہے ابو جہل آجا, قیامت تک کے لیے ابو الحکم بن جائے گا, لیکن وہ نہ آئے تو اس کو قیامت تک کے لیے ابو جہل بنا دیتا ہے. عتبہ آجا, شیبہ آجا, امیہ آجا, لیکن امیہ کہے نہیں میں بلال پر تشدد کروں گا اور میں بڑا جابر اور ظالم ہوں, میں بلال کا رستہ روکوں گا. تو بدر میں یہ جو امیہ نا, امیہ جان دو جس نے حضرت بلال کو کوٹ کے دھون کر دیتے, اے وہ امیہ اے بڑا موٹا ٹھلا سی آئین کر کے بڑا ٹھلا ٹہنا, اے جدو جان لگا نا تے میرے آقا مولا نے فرمایا سی بھئی امیہ نے بدر چکتے مرنا, ابو جہل نے ایتھے مرنا, عتبہ نے ایتھے مرنا, شیبہ نے ایتھے مرنا. جدو جناب امیہ گھروں نکلن لگا نا بدر واسطے, ان کی زنانی بڑی سمجھدار سی, انہیں کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. انہیں کیا کہ اس زبان مبارکہ جو نکلیا, آج تک اس زبان مبارکہ جو نکلی ہوئی کوئی گل واپس نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا بھئی امیہ نے اتھے قتل ہونا, تو نہیں جانا اتھے نہیں جانا بدر. انہیں کہا نہیں میں بس نا اے اگے تک اتھے تک اے موڑ تک اتھے تک کر کے واپس آ رہا. اللہ فرماندا جدو اتھے تک پہنچے نا ایسی فرشتے نے ڈیوٹی لا دیتی بھی دھاک کے بدر اسلام اور واپس ہونے لگا تے سردارہ نے کیا کتنی ماڑی کر لے, تو واپس چلا جائے گا لشکر دس جناب سب ٹوٹ جائے گا, تھوڑا جا ہو رکھے چل. اللہ فرماندا اسی فرشتیاں نو جناب حکم دیتا اور جناب دکھ دیاں انو بدر لائے. جدو بدر آ گیا نا یا بیالف من الملائکت مصومین, اللہ تعالیٰ فرماندا اسی فرشتے نازل کر دیتے اور میں انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو ہو گیا نا انہیں گڑ بڑنے اتھے بھی دیکھیا, اے پھر نسیا موٹا سی نا نسیا جناب واپس جناب مکیال حضرت بلال دی نظر پہ گئی. فرمایا جا امیہ ہلاک بلال, فرمایا جا جو امیہ بچتا تے بلال نہیں بچتا. حضرت عثمان غنی نے انہوں پناہ دیتی, ان کر کے نے کہا میں عثمان پناہ دے, حضرت عثمان غنی نے پناہ دیتی. صحابہ نے تھلو دروغ کے کٹیا, فرمایا پناہ دے دن اوسن جدو تو بلال نو کٹ دا سا, آج پناہ دا دن نہیں, آج تیرے دو ٹوٹے کرم دا تیرے. اسلام اپنا مزاج رکھتا, ایک کوئی بات نہیں. اور گلا شہید جفائے وفا نبا, اہل حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری. بس ہماری اتنی بات ہے کہ ہم نے اپنی گردنیں اپنا سارا کچھ حضور کے لیے رکھا ہوا ہے. اور تم ایک سیٹ کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم ایک ووٹ بھی نہ ملے, بات ہماری وہی ہے کہ من سب نبی جن, من سب نبی جن. ایک سیٹ کی بات کرتے ہو, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ جو جیتے ہیں ان سے پوچھو تم جیتے ہو, ان سے پوچھو تو صحیح تم جیتے ہو. ہاں جی, ان سے ایک بار پوچھو تو صحیح, ایک بار ان کو بلا کر کہو کہ واقعی تم جیت گئے ہو. وہ جیتے بھی نہیں ہیں, اگر جتائے گئے بھی ہیں تو وہ جیتے ہوئے نہیں ہیں. تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص, تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص, تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص. اور بات اس چیزوں کی نہیں ہے, ہم آئے ہیں حضور کے دین کے لیے, حضور کے نام پہ سوداگری نہیں ہو سکتی. ایک سیٹوں کی, میں نے تو آپ کو الیکشن کے دوسرے دن کہا تھا اگر 22 سیٹیں چاہیے تو بندہ بدلو, آپ کو صبح سیٹیں دے دیں گی. اگر آپ کہتے ہو کہ امیر صاحب آپ نے اوپر رہنا ہے سیٹ پر, تو پھر سیٹیں نہیں ملیں گی, پھر محمد عربی کا دین ملے گا. لیکن جو جیتے ہیں وہ بھی دستے, ہم تو ہارے ہی نہیں نا بھائی, ہم تو سیٹوں کے لیے آئے بھی نہیں, ہم تو محمد عربی کے دین کے لیے آئے. آپ سے کوئی وعدے کیے ہم نے کوئی وعدے نہیں کیا آپ سے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, یہ کر دیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے, جب محمد عربی کا دین آئے گا پتہ لگ جائے گا. نظام کیوں درست نہیں ہوتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے سے مسجد میں خلافت کا بار اٹھایا اور گھر جانے تک اسلام نافذ ہو چکا تھا. آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا جامع مسجد امی میں دمشق میں, آپ جب جناب خلیفہ بنے, آپ باہر نکلے تو باہر بڑی بڑی بگیاں آ گئی, بڑے بڑے گھوڑ سوار آ گئے, بڑے بڑے پروٹوکول آ گئے. آپ نے اپنے نائب سے پوچھا, فرمایا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفہ بن گئے ہیں, آپ کے لیے یہ سواری آئی ہے. آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز 2 ٹانگوں پر گھر سے چل کر آیا تھا, انہی 2 ٹانگوں پر چل کر واپس گھر چلا جائے گا, اس کو لے جاؤ بیت المال میں واپس.
آپ جب گھر آئے تو آپ کے گھر 2 بادشاہوں کی بہن اور خود بادشاہ کی بیٹی ہے. آپ اپنی بیوی کے پاس آئے. آپ نے فرمایا آج تک تو عمر بن عبدالعزیز قوم کا ذمہ دار نہیں تھا, آج قوم کا حاکم بن گیا ہے. فرمایا یہ بتا تیرے باپ نے جو تجھے مال و جناب دولت اور جناب وہ دیا ہے جہیز میں, وہ تیرے باپ کا نہیں تھا, قوم کا تھا. یہ بتا کہ مال رکھنا ہے یا عمر رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, میں نے عمر چاہیے. آپ نے فرمایا جتنا مال ہے جا کے مال غریب بیت المال جمع کرا. اتنی دیر لگتی کہنے سن جڑے سویرے عرب پتی سن نا شامی روڈا ہوتے آئے ہوئے سن. نظام کیوں درست نہیں ہوندا؟ بندہ درست ہونا چاہیے. ہاں بندہ درست ہونا چاہیے. بابا جی فرمانے سن چلو پرنالے تو پانی صاف تھلے آوے نا تو تھلے بھی صاف ہوتا. فرمایا جی پرنالے تو گندا آ رہے ہوئے تو تھلے بھی گندا ہی ہوتا. بندہ جناب 70 سال ہو گئے, کسی نو کسے پیچھے لایا, کسی نو کسے پیچھے لایا, کسی نو جناب کسی نو روٹی کپڑا مکان, کسی نو ترقی, کسی نو تبدیلی. کچھ ہویا؟ سچی گل دسو کچھ ہویا؟ اے جناب ساڑی بھی چٹی داڑھی ہونتا آ گئی. بزرگ بیٹھے, کسی نے آکے این کر دیں گے, کسی نے آکے کی ہویا؟ ہے جی کوئی کار وہاں سے ٹوٹا, کوئی بدگما. جناب ہر کوئی آیا اپنی باری لا کے چلا گیا. ضیاء آیا اپنی باری چاہ کے چلا گیا. جناب مشرف آیا اپنی باری لا کے گیا. ایوب آیا اپنی باری لا کے گیا. بھٹو آیا اپنی باری لا کے گیا. نواز شریف آیا, پھر آیا, دوسری باری آیا, پھر تیسری باری آیا, پھر جناب عمران آیا, پھر جناب وہ آیا, پھر زرداری آیا. سارے آئے اپنی باری بار. اقبال کہنا کیسی کی کریے؟ اقبال کہنا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ اشرا رہے ہیں. اقبال کہنا حضور اے جڑے مغرب کا طواف کرنے والے ساڈی اکھاں تے سما کے وے سکدے ہیں. حضور اساں تا اپنی اکھاں دا میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف. بس ہماری بات اتنی ہے, ہم آئے ہیں دین کے لیے, لیکن دین کے لیے یوں کر کے نہیں, یوں کر کے نہیں, چونکہ چنانچہ کے نہیں. ہم تو اس نیت سے آئے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا, خدا کے آگے سر جھکا, زرداری کے آگے نہیں, نواز اور شباز کے آگے نہیں, ہاں ڈکٹیٹروں کے آگے نہیں, بدماشوں کے آگے نہیں, سود خوروں کے آگے نہیں. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے. قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. ہم تو صرف اسی نیت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناب شہرت چاہیے, پیسے چاہیے؟ یہ تو جناب گاڑیاں بھر کے شام صبح آتے ہیں, آپ کو سیٹیں بھی دیتے ہیں, آپ کو یہ بھی دیتے ہیں, آپ کو وہ بھی دیتے ہیں, آپ کو جناب فلاں بھی کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے, محمد عربی کا دین چاہیے, نظام چاہیے قوم کے ساتھ. وہ ابھی بھی رستے میں بات ہو رہی تھی, جیل میں بھی میرے پاس بڑے بڑے زعماء شرفاء آ گئے. انہوں نے کہا آپ جناب حالات ملک کے خراب ہو گئے ہیں, ہم آپ سے کہتے ہیں ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں. میں نے کہا یار آج تک ہوا یہ ہے کہ جب قوم تیار ہوتی ہے تو لیڈر بھاگ جاتے ہیں. نہیں بات سمجھ آئی؟ 77 سالوں میں ہوا یہ ہے کہ جب قوم تیار ہوتی ہے تو لیڈر بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں آگ لگی نا تو درخت بھی جلنے لگے, اس کے پتے بھی جلنے لگے, شاخیں بھی جلنے لگی. تو ایک آدمی قریب سے گزرا, اس نے دیکھا کہ جن پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے نا, وہ پرندے اس درخت کے اوپر جناب جم کے بیٹھے ہوئے. ان درختوں جن کو آگ لگی تھی, آگ لگی جنگل میں اور جلنے لگے سب پاس. ارے اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ. اس نے کہا کہ اس درخت کو آگ لگی ہے, تمہارے پاس پر ہیں, جا کر دوسرے درختوں پر گھونسلے بنا لو, اڑو, تم ان کے ساتھ کیوں جل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کیے سب پاس. اس نے کہا کہ جب بہار اور خزاں آئی ہم نے اس کے اوپر گھونسلے بنائے, جناب گرمی میں اس کی چھاؤں میں بیٹھے, سردیوں میں اس کے اندر پناہ لی, اب جناب اس کے میوے کھائے شیریں. جناب جب بہار آئی اس کے جناب میوے کھائے. اس نے کہا میوے کھائے اس کے شیریں اور ناس کیے سب پاس. اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ. رسول اللہ
اس نے کہا اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ، ہمیں بابا جی سیٹوں کے لیے تھوڑی یہ یہاں تک پہنچا کر گئے ہیں، ہمیں تو محمد عربی کے دین کے لیے پہنچا کے گئے، اور یہ دین میں آنا ہے، یہ جس کو گمان ہے وہم ہے وہ اپنا وہم اپنا سنبھال کے رکھے، وہ بھی تو کل تک جو جناب کل تک جو یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی تو اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، تو کل تک بیٹھے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، ہم تو روتے ہوئے نہیں آئے، اللہ کے فضل سے نہ روتے ہوئے باہر نکلے ہیں، بلکہ جب بھی سختیاں آئی انہوں نے کہا اب تو آپ کو جناب مکمل پیک کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا ہمارا بابا ہمیں کیا کر گیا ہے، ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے، ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اور ووٹ بینک اور ان جناب یہ باتوں کا ہمیں کوئی دکھ ہی نہیں ہے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم منبر رسول پر کھڑے ہو کر قوم سے بددیانتی نہیں کر سکتے، قوم کو جھوٹے لاروں پر نہیں لگ سکتے، ہاں ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم نے آپ کا سودا نہ کل کیا تھا نہ تا صبح قیامت کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بابا جی سے سبق پڑھا ہے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ کل تک جنہیں گالیاں دیتے رہے آج ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، وہ کہتے تھے کہ آپ کو 5 وزارتیں دیتے ہیں جب میں جیل سے باہر آ رہا تھا، اور آپ کو یہ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ الحاق کر لیں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی مل جائے تو پھر میں نے کہا پھر آگے کیا ہوگا، اس نے کہا آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا، میں نے کہا ابن زیاد بننے سے پہلے یزید کی بیعت ضروری ہے، میں نے کہا ابن زیاد بننے سے پہلے یزید کی بیعت ضروری ہے، ہم سے یہ توقع نہ رکھے کوئی بھی یزید کہ ہم اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھریں گے، سرداد نداد دست در دست یزید، ہاں سر دے سکتے ہیں ہاتھ نہیں دے سکتے، وہ کوئی بھی ہو، ہم نے ہاتھ ایک ہی ہاتھ میں دیا ہے، ہاں وہ اس ہاتھ میں دیا ہے جس کا سر کسی کے آگے جھکا نہیں ہے، ہاں باہر ستم کے بعد پوچھا گیا بابا جی اب سنائیں، کہا مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا، بس ہمیں اتنی سی بات سے غرض ہے، اور کوئی ہمیں بلا لاکھ کہے ہم تو وہ دیوانے ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان بدر میں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، آپ شریک نہ ہو سکے، آپ کے دل میں یہ بڑا قلق تھا، بڑا جناب بڑا آپ دا شدید زخمی سی دل اس گل تو کہ میں بدر اس کیوں نہیں گیا، پھر دعا کرتے سن یا اللہ اگر تو دوبارہ موقع دیتا نا تو لیرن اللہ، فرمایا یا اللہ جب تو دوبارہ موقع دیتا نا تو بھی دیکھیں گا میں تیری بارگاہ وچ کیویں لڑدا۔ انس بن نضر آ گئے، میدان احد آ گیا، حضرت انس بن نضر اتنے شدید لڑے کہ آپ دی لاش کا مسئلہ ہو گیا، آپ دی ہمشیرہ آپ دے انہاں پوریاں تو انگلیاں دے پوریاں تو آپ دی لاش پہچانی، ساڑھا تا غرض اتنا کہ جناب اسی حضور دے نام تے قربان ہو جائیے۔ غازی علم الدین کو میرے آقا و مولا نے پوچھا سی نا، فرمایا غازی تیرا کی پروگرام ہے، ایک تو ہے مولا کائنات تینوں رہا کرا کے لین، ایک ہے کہ تو ہونے آزاد جا اپنی زندگی جی لے، ایک ہے کہ تو ساڑھے نا تے قربان ہو جا، قیامت تک کوئی موزی سوچے اس کو پتہ لگے اس امت دی محمد گود کوئی علم الدین بھی پیدا ہویا، غازی علم الدین نے عرض کی تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے، بس اور بھائی قافلہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ قافلہ بنتا جائے گا، اور یہ قافلہ تو اس لہر میں جائے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ بس اتنی سی بات ہے، رہی سیاسی باتیں تو اے بچے لگ رہے انہوں نے سیاست دی سین دا بھی نہیں پتا، جنہ دیا پینٹا امریکی ایئرپورٹ تے اتر جانو سیاست دان ہوندے ہیں دلے او سیاست دان تا نہیں ہوندے نا، جڑا کل بھونک رہے سی ٹی وی دی ہوتے کل پرسوں کہ محمود غزنوی چور ہے ڈاکو ہے، میں نے کہا ہے او ڈاکو ہے تے دس تو کون ہے، تیرا رہنما کون ہے، تو دس تیری حیثیت کون ہے، اگر انہوں نے چور کہنا تو میں نے دس تو صحیح کہ اقبال کو پوچھ لینا سی مصور پاکستان کو کہ محمود غزنوی کون ہے، اقبال کہنا کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، اور تسی اس رو کہندے ہو اوے تواڈے دور وچ کشمیر لٹ گیا، تواڈے دور وچ فلسطین لٹ گیا، تواڈے زبان بھی نہ ہلی، تواڈے جناب اپنے پروٹوکول سے بھی ہوندے رہے، تسی اس دے بارے گل کردے ہو جنہیں 16 حملے تو بعد بھی 17 حملہ کر کے سومنات کا بت توڑ کے کیا کہ قیامت تک محمود نو لوگ بت فروش نہیں کہیں گے، بت شکن کہیں گے، اس دے بارے گل کرتے ہو
تسی تے جناب اے مودی نال گل نہیں کر سکے. تسی اینا پورا کشمیر بیچا کہ نہیں بیچا؟ ناراض ہو گئے ہو؟ بیچا کہ نہیں بیچا؟ سارے نے بیچا. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. جی سارے نے بیچا مل کے کشمیر بیچا. او محمود غزنوی دے بارے گل کرن, بابا جی فرماندے سن جس تے گھوڑے غزنی تو چل دے سن تے جناب دریائے جیون دے تے آ کے پانی پیندے سن تے دریائے جیون تو جدو دریائے گنگا دے جناب حدود شامل ہوندے سن تے جناب اس دے گھوڑے دی ٹاپاں دے نال ہندو عورتاں دے حمل گر جاندے سن کہ محمود غزنوی آ رہا. او گلاں کردے محمود غزنوی دے بارے, انہاں نوں کی پتہ ہوئے سیاست دی پتہ. اے تے جناب جتنے بھی ہیں اے تے سارے یورپ دے جناب غلام اور اس دے اگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے رہندے کہ سانو حکومت دیو, سانو حکومت دیو, سانو حکومت دیو, سانو حکومت دیو, جناب سانو گورنریاں دیو, سانو جناب سیٹاں دیو. اور جھلیو سیٹاں دی گل ہی نہیں, تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. دسو بابا جی کو کیڑی سیٹ ہے؟ کیڑی سیٹ ہے؟ کیڑی سیٹ سی بابا جی کو؟ لیکن پوری امت نو کھڑ کے کھڑا کر دیتا کہ نہیں. اقبال کہندا اے سیٹاں نال طاقتور نال لشکراں نال نہیں گل بننی. کہندا زاگ کے ملت را حیات عشق اوس برگو ساز کائنات عشق اوس. اقبال کہندا امت مسلمہ اگر آج بھی کھڑی ہو سکتی ایک نقطے تے جمع ہو سکتی, او کوئی نقطہ حضور دی ذات ہے بس. جنہاں کو گل نہ ہوئے وہ سیاست کی گلاں کرن گے. میں شروع ہوا نا جناب اتھوں لے کے تھلے تک تے سارے سیاستداناں دے چٹے پٹے کھولاں, پاکستان کی کہانی سناواں تے پاکستان نو زخم و زخمی چور چور کر کے پھر پاکستان دے مامے بڑے ہوئے تے جڑے پاکستان دے اپنے آپ نو محافظ کہندے انہاں دے نزدیک بھی اے محب وطن اور اسی غداراں. اگر تسی کہندے ہو کہ جناب ساڈے اے شدت پسندن, اے جناب سانو کہندے ہو کہ جناب اے قدامت پسندن اور جناب اے بڑے ڈاڈن, ہاں اسی ہیں ڈاڈے ضرور ہاں, لیکن حضور دے گستاخاں واسطے, پاکستان دے دشمناں واسطے, اسلام دے دشمناں واسطے اگر کوئی ساڈا اپنا ہوئے ایسی یہ کہنے ہیں کہ ہے وہ ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رزم بحق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. بس ساڑی اور میں گل سنا لیا. نعرہ میں لوانا, نعرہ ہی لوانا ہے اور کرن کیا ہے. ساڑھے کل جل ساڑھی کل کائنات ہے کی اے نعرہ ہی ہے. تو آڈا کی خیال ہے کہ لوگ ساڑھی یہ تقریرہ تو ڈر دیں, انہاں نو خوف جناب ساڑھی یہ تقریرہ دا کوئی خوف نہیں, انہاں نو جناب ساڑھی یہ گلنا دا خوف ہے کوئی خوف نہیں, انہاں نو ایک کو شاید دا خوف ہے کہ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے, ورشے کو سے جرات پہ لاکھوں سلام, اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام, اور وہ چکاچک خنجر سے آتی صدا, مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام, اور اصدق الصادقین سید المتقین, چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام, اور سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. اے میں گل سنائی جاواں, اے جدوں ساڑھے ہوتے جناب انہاں ظلم ستم شروع کیتا نا تحریک لبیک ہوتے 2021 دے اندر 20 دے اندر, تے انہاں نو انگریزاں نے جناب انہاں دے جڑے حقیقی باپ ہیں نا انگریز, انہاں نے بلا لیا, انہاں نے کہا تواڈے کوئی چند لبیک والے قابو نہیں آندے. انہاں کہا جی اسی قابو کر دیا, انہاں دے جناب بڑے چھوٹے پکڑ کے جیلیں بند کر دیندے ہیں, پھر باہر نکلن تے جناب اسی پرچے کر دیاں, فور شیڈول دہشت گردیاں لاندے ہیں, اگر ہور باہر نکلن اسی خندقاں کھود دیندے ہیں, پھر جناب تیزاب سٹ دیاں, شیل مار دیاں, اگر ہور اگے آن تے اسی ہیلی کاپٹر تو جناب گولیاں مار دیاں, انہاں دے بندے شہید کر دیاں, پھر اسی جناب فورساں چاروں پاسے لا دیندے ہیں. انہاں کہا پھر اے کہ ایک گل دی سانو سمجھ نہیں آندی. انہاں کہا جی او کی ہے, انہاں کہا ادھروں لبیک دا نعرہ لگدا ہے, ادھروں ہر شے پٹی ہوئی پراں چلی جاندی. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 یا. بس انہاں کہا جی ایدہ تو آڑے کو کوئی علاج ہے, انہاں کہا ایدہ علاج تو ساڑے کو بھی کوئی نہیں. صلاح الدین ایوبی دی گل سنائی جاواں, جان دیو صلاح الدین کون ہے؟ ہاں جی اس قوم نو اے پتا کہ میاں داد نے چھکا جو شارجہ ماریا سی, اے نہیں پتا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ تے 8 تلواراں کیویں ٹوٹیاں.
اقبال کہندا کہ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں معقوم کو کبھی تیغوں سے زیر، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے طریق۔ اے ساری گلاں کر کے نا اقبال کہندا کہ انہوں نے کیا جناب انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ محمد عربی دا دین کی ہے، انہوں نے یہ نہیں دسنا صلاح الدین ایوبی کون ہے، انہوں دے بچے نے یہ نہیں دسنا کہ جناب محمود غزنوی کون ہے، بکواس کرنی انہوں دے بارے اس واسطے ہاں کیونکہ ادھر کفر کہہ رہا کہ تواڈے پلاسٹک میزائلات تے اوتے جناب اسی پابندی لانی، تے ادھر اندر بھی اندے کتورے بول رہے ہیں اور کفر دے تے اندے یار اسا پہلے گن کے رکھے ہوئے ہیں، سانو پتہ ہے ایتھے اسا رہ جانا یا تسا رہ جانا تے محمد عربی دا دین رہ جانا، باقی سارے نس جانا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب بھائی پوری دنیا کا اسلحہ تیار ہو رہا، خود امریکہ سب تو بڑا اسلحہ فروش ہے پوری کائنات ہے، پوری دنیا اس وقت سب سے بڑا اسلحہ فروش ہے، انہوں نے میزائل نہ کچھ نہیں ہوتا، اسی اتنے ایک محمود غزنوی میزائل بنا لیں تو انہوں نے تکلیف ہو جاندی، ایک ابابیل بنا لیں ایک ہتف بنا لیں تو انہوں نے تکلیف ہو جاندی، انہوں نے تکلیف یہ نہیں ہے کہ کیوں بنا رہے ہیں، انہوں نے ڈر ہے کہ ایک ادھر محمد عربی دے غلاموں دے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ اس واسطے اٹھر دین کہ کدھر الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ میں صلاح الدین ایوبی دی گل کری جاما اس سے نعرے دی نسبت نہ اے ہینڈ لیم اے یورپی مورخ ہے، کتاب دکھانا ساڑھا کام ہے، حوالہ دینا ساڑھا کام ہے، منوانا نہیں۔ آج جنہاں نہیں مننا نا انہوں نے تو جناب پیچھے نمازیں پڑھ کے بھی عبداللہ بن ابی منافق ہی رہا، پیچھے روزے رکھ کے بھی پیچھے جمعے پڑھ کے بھی انہاں منافق ہی رہنا، جنہاں مننے سی انہوں نے کہا حضور حکم دیو حکم دیو کرنا کیے جانا کدھر ہے، اسی وہ تھوڑیاں پاس حبن تو ربو کا فقاتلا انہا ہاؤنا قائدون، اسی وہ تھوڑیاں حکم دیو کرنا کیے۔ بہرحال صلاح الدین ایوبی کتاب ہیڈلیم نے لکھی، انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدے بھی فوج دے اعتبار نال، اسلحے دے اعتبار نال، رسد دے اعتبار نال، جناب سپاہیاں دے اعتبار نال، کدے بھی جنگی اعتبار نال کدی بھی یورپیاں تو زیادہ نہیں ہویا، یعنی کہ صلاح الدین ایوبی کو 50,000 دا لشکر تے یورپیاں کو 2.5 لاکھ دا لشکر، صلاح الدین ایوبی کو 30,000 دا لشکر تے یورپیوں کو جناب کروسیڈ جنگاں جناب عیسائیوں کو 1.5 لاکھ دا لشکر، اس طرح کر کے تعداد رہی۔ انہیں کہا پھر صلاح الدین ایوبی کو تسی جنگ جت کیوں نہیں سکے؟ انہیں کہا ایک گل سمجھ نہیں آندی، جنگ شروع ہوندی جس طرح تسی بیٹھے ہو اس طرح صفاں لگی ہوندیاں مسلماناں دیاں، ادھر اسی تعداد وچ ہوندے مسلماناں دیاں صفاں سی شہید کر دیندے، آر پار نظر آنا شروع ہو جاندا۔ انہیں کہا پھر انہیں کہا سانو قریب ہوندا کہ اسی جنگ جت جاں، انہیں کہا پھر ہوندا کی؟ انہیں کہا صلاح الدین ایوبی دی فوج چوں نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگدا، سانو یہ محسوس ہوتا کہ اس دے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑن شروع ہو جاتا۔ بس اتنی بات ہے، مسلمان کی آخری طاقت کی ہے؟ اقبال کو پوچھ رہے ہیں، اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ، قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نام شہید پر ہے مدار قوت حیدری۔ اقبال کہتا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے کی مسجد خوش ٹکڑے کھا رہے، پانی دینا ڈبو خوش ٹکڑے، ایک بندہ اندر آیا، انہیں کہا میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاتے رو ملوانے، آپ نے کھا کے ان کر کے منہ تے ہاتھ پھیرے نا، آپ نے فرمایا 10 کی کم ہے، انہیں کہا جی میں علی نو ملنا، فرمایا علی مینوں کہنے مینوں علی کہنے، انہیں کہا بابا میں اس علی نو ملنا جس علی نے خیبر دا دروازہ بائیں ہاتھ تے چکیا، اس علی نو ملنا، فرمایا جھلیا او ساڈی روحانی پاور ہے، اے ساڈی جسمانی پاور ہے۔ اسلام اپنی پاور آپ رکھتا کہ نہیں رکھتا؟ جے سارے چپ کر کے سر ڈھا کے بہ جان، اسلام ویل چیئر والے بابے نو کے کر دے رہے ہیں۔ تسی تھک گئے ہو تے میں تو ویسے ہی سفر چا مسلسل، میرے کو تو عذر بھی موجود ہے، میں تقریر اے واخر دعوانا الحمدللہ او جا رہا
میری گل سن تھک گئے ہو بیٹھے تو صبح دے ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے میں تھکاوٹ کے گل سنا کے پھر کردا ہوں حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو جنگ جاندے نا تے آپ نے جناب خود بھی پایا ہوندا جس نو زرہ کہندے نے وہ بھی زیب تن کیتی ہوندی جس نو اج جدید دور بلٹ پروف جیکٹ کہندے نے وہ بھی پائی ہوندی آپ جناب جدو جاندے نا جنگ شروع ہوندی نا گرم جدو جنگ جناب تلوار چلانی شروع کردے آپ اپنا خود لا کے پیچھے کر دیندے پھر جنگ ہور تیز ہوندی آپ اپنی زرہ بھی لا دیندے پھر جدو جنگ ہور تیز ہوندی آپ اپنی کرتا بھی اتار دیندے صرف تحمد بندے ہوندا اور جنگ لڑ رہے ہوندے رومیاں نے خیال کر لیا انہیں کہا انسان نہیں ہو سکتا اے مخلوق کی کوئی ہو رہے اور جنگ دے دوران تو بندہ اپنی جان بچاندا ایک گڑا جناب اپنی قمیض بھی لا دیتا شوق جناب جذبہ جہاد دے نال انہیں کہا اس بندے کو زندہ گرفتار کرو انہیں کہا ایناں نو گرفتار کرو سمجھ آئی گل کہ نہیں انہیں کہا انہوں نے گرفتار کرو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے پوری جناب بٹالین بنائی فورس بنائی انہوں نے کہا انہوں نے زندہ گرفتار کرنا آپ نو جناب جنگ اگلے دن شروع ہوئی آپ نو گھیر دیا وہ فوج تو علیحدہ کیتا پوری مسلمانہ دے لشکر کو گھیر دیا سارا دن وہ آپ نہ لڑتے بھی نہیں سن اور آپ نو شہید بھی نہیں کرتے سن دفاعی جنگ لڑتے آپ نو جناب لشکر تو میلوں دور لے آئے جب آپ نے دیکھا نا بھی سورج بھی غروب ہونے والا شام بھی ہونے والی گھوڑا بھی تھک چکیا اور جناب